اب آئیے بلا تمہید و تاخیر آپ کے درمیان ایک تمام شعراء کی موجودگی میں، تمام شعراء کی بھیڑ کے درمیان تنہا ایک مضبوط شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جن کے خطاب سے ہم سب کو محظوظ ہونا ہے۔ اس عظیم شخصیت کا نام حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن القاسمی دامت برکاتہم مدظ اللہ العالی ہے، جن کا تعلق ان علماء سے ہے جو دین کو سہل انداز میں آسان میں ایک ایسی عظیم شخصیت کو آپ کے درمیان لا رہا ہوں جس عظیم شخصیت کا نام، مجھے بولنے میں ذرا مسٹیک ہو گئی، ماشاءاللہ اتنا خوبصورت انداز میں اپنا رنگ چھوڑ کر کے عالی جناب قاری حبیب الرحمن صاحب گئے ہیں، یقیناً ان کے رنگ میں کھو گیا تھا۔ بہرحال آئیے آپ کے درمیان وہ شخصیت میں نے بتایا کہ جو عوام کو جوڑتی ہے اپنے سہل انداز میں، اپنے آسان بیان کے ذریعے نوجوانوں کو خصوصی طور پر جوڑنے کا کام کرتی ہے، اس عظیم شخصیت کا نام حضرت مولانا محمد عامر صاحب القاسمی دامت برکاتہم مدظ اللہ العالی ہے، جو بلیا کی سرزمین سے آپ کے درمیان تشریف لائی ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ حضرت کی شخصیت بڑی نایاب اور بڑی معتبر ہے، اس اعتبار سے جو ہے آپ لوگ جو ہے حضرت کے بیان کے ذریعے، خصوصی بیان کے ذریعے مستفیض ہوں۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام و معزز شعراء عظام، حاضرین جلسہ، عزیز دوستو، ساتھیوں، دینی اور ایمانی بھائی، آپ سب کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ محفل حمد و نعت کی مجلس کیوں منعقد کی گئی ہے۔ بھائی ذرا یہ چلنا پھرنا بند کر دیں، چونکہ شعراء عظام کی ہی اصل مجلس ہے، میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حائل رہوں گا، اس لیے دھیان توجہ سے بات سن لیں، بیٹھ جائیں اور دھیان توجہ سے بات سنیں، اور جب بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہو تو اس کا حق ہے کہ دھیان توجہ سے سنی جائے۔ آپ اپنی بات بند کریں، دھیان سے بات سنیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ محفل حمد و نعت آپ کی یہ پرانی مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، لہذا مقصد واضح ہے کہ صرف یہاں آپ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مالی حیثیت عطا فرمائی ہے اس کے اعتبار سے یہ رات خاص طور پر وہ مال اللہ کے اس گھر پر خرچ کرنے کی ہے۔ اس جذبے سے آپ بات سنیں، بیٹھیں تو انشاءاللہ اس بیٹھنے اور سننے کا بھی ثواب ملے گا۔ چونکہ بات تعمیر مسجد کی ہے تو جب تعمیر مسجد کی بات آتی ہے تو عوام کے ذہن میں ایک عام خیال آتا ہے کہ بھائی ہاں مسجد کی تعمیر ہے، ٹھیک ہے، دے دیا دل چاہا تو، اور دل نہ چاہا نہ دیا کوئی بات نہیں، کیونکہ مسجد کی تعمیر کی عظمت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ مسجد کی تعمیر یہ اللہ کی نظر میں کتنا بڑا کام ہے اور کتنا عظیم کام ہے، کہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سب سے پہلی مسجد
جو تعمیر کی گئی روئے زمین پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، کہ یقیناً سب سے پہلے روئے زمین پر جو لوگوں کے لیے گھر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ بابرکت جگہ ہے، اور سارے عالم والوں کے لیے وہ ہدایت کا مقام ہے. بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ مسجد حرام کی پہلی تعمیر اللہ رب العزت والجلال نے فرشتوں سے کرائی. مسجد کی تعمیر کا یہ عظمت ہے، مسجد کی تعمیر کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے سب سے پہلے مسجد حرام کی تعمیر فرشتوں کے ذریعے کرائی. اور مسجد حرام کو اللہ رب العزت والجلال نے آسمان و زمین اور دنیا کو بنانے سے پہلے بنایا ہے. اور پھر فرشتوں کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام نے مسجد حرام کی تعمیر کی. یہ مسجد کی تعمیر کی عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ خاص طور سے وہ طبقہ جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، جب مسجد کی تعمیر کی بات آتی ہے، جب مسجد پر مال لگانے کی بات آتی ہے، وقت دینے کی بات آتی ہے، دامے درمے قدمے سکنے، کسی اعتبار سے جب مسجد کی تعمیر کی بات آتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے بعد پھر اس مسجد کی یعنی مسجد حرام کی تعمیر کا کام کس سے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ قابل یاد ہے وقت کہ جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کام لیا، یعنی وہ بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے. آدم علی نبینا علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے مسجد حرام کی تعمیر کا کام حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام سے لیا ہے. اس سے آپ مسجد کی تعمیر کی عظمت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے مسجد کی تعمیر کا کام فرشتوں سے لیا، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لیا، حضرت ابراہیم سے لیا، حضرت اسماعیل سے لیا. اور پھر یہاں ایک بات توجہ کی ہے کہ جب اللہ کام لے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دعا کرنا چاہیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہماری طرف سے اس خدمت کو، اس محنت کو قبول فرما لیجئے، یقیناً آپ ہی سننے والے ہیں اور آپ ہی جاننے والے ہیں. کہ ہم نے خدمت تو کر دی، ہم نے مال تو لگا دیا، ہم نے وقت تو دے دیا، لیکن نہ معلوم کہ اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا. اس لیے کام کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کام کو قبول کرنے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ اس کام کو قبول فرما لے، اللہ اس خدمت کو قبول فرما لے. کہ یہ محفل سجائی گئی ہے، اس کے لیے بڑی محنت ہوئی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس محنت کو قبول فرما کے جس مقصد کے لیے اس مجلس کو، اس محفل کو سجایا گیا ہے، وہ مقصد اللہ تعالیٰ بآسانی پورا فرما دے. دعا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے آگے کی بات یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت والجلال نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور اسماعیل علی نبینا علیہ السلام سے اپنے گھر کی تعمیر کا کام لے لیا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا دیجیے اور ہماری اولاد میں سے ایک امت ایسی بنائیے جو آپ کی فرما بردار ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج کے اعمال سکھلا دیجیے. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے
اور آ کے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو حج کے ارکان سکھائے، حج کے افعال سکھائے۔ اور جب حج کے افعال اور ارکان سکھا دیے، پھر اللہ کا کیا حکم آیا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم اب لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، لوگ پیدل اور کمزور لاغر سواریوں کے ذریعے تیرے پاس آئیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے حج کے نظام کو قائم فرمایا۔ تو مسجد حرام کی تعمیر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کرائی، حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے کرائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کرائی، اور پھر کرا کے اور یہ سارا نظام جو میں نے مختصر عرض کیا۔ اسی طریقے سے آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھیں کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر مسجد حرام کے 40 سال کے بعد ہوئی، اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام بھی اللہ تعالی نے حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام سے لیا۔ اور پھر حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام سے لیا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام سے لیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے اللہ نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام لیا۔ میں یہ بار بار انبیاء کے نام اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مسجد کی تعمیر کی عظمت نہیں ہوتی ہے اور مسجد کی تعمیر کو وہ معمولی چیز سمجھتے ہیں، وہ آج سے اس چیز کو سمجھ لیں کہ مسجد کی تعمیر کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالی مسجدوں کی تعمیر کا کام انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں۔ آپ آگے آئے، مسجد اقصیٰ کے بعد مسجد نبوی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کیسے ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جہاں دین کے، دعوت کے، اسلام کے اور بہت سارے تقاضے تھے، وہیں ایک تقاضا یہ بھی تھا کہ یہاں ایک مسجد قائم کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وہ 2 یتیم بچے سہل اور سہیل جن کی وہ زمین تھی، ان سے وہ زمین خریدی گئی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسجد نبوی کے حد کو متعین کیا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام تو فلاں کا ہے، آپ کا نہیں ہے، اور یہ کام فلاں کا ہے، آپ کا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے بھائی؟ کیوں نہیں ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی کے لیے زمین خرید سکتے ہیں اور پھر مسجد نبوی کے لیے حد متعین کر سکتے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک رہے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تعمیر میں شریک رہے، کوئی پتھر لاتا، کوئی گارا بناتا، کوئی مٹی لاتا۔ اس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک رہے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، تو انصار اور مہاجر کی مغفرت فرما۔ تو اس طریقے سے مساجد کی تعمیر کا کام اللہ تبارک و تعالی نے شروع سے ہی انبیاء علیہ السلام سے لیا۔ اللہ کا فضل ہے آج بھی مساجد کا کام اللہ علماء سے اور دینداروں سے اللہ لے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کی خدمت کو قبول فرمائے۔ اب آپ کے اندر کچھ نہ کچھ مسجد کی تعمیر کی عظمت آ گئی ہوگی۔ اب آگے کی بات یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر کا کام کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو سبب سے جوڑا ہے۔ سبب کیا ہے؟ کہ مال کی ضرورت ہو مال لگائیں، وقت کی ضرورت ہو وقت دیں، جان کی ضرورت ہو جان لگائیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم مال خرچ نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں خرچ کرنے پر بے شمار فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ،
کہ جو لوگ اپنے مالوں کو رات و دن، آپ دن میں بھی خرچ کرتے ہیں، آج رات میں خرچ کرنے کا موقع ہے، آج رات میں خرچ کریں۔ اللہ فرما رہا ہے الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، رات اور دن میں، سرا وعلانیہ، پوشیدہ طور پر۔ کبھی موقع ایسا آتا ہے کہ پوشیدہ خرچ کیا جاتا ہے، اور کبھی موقع آتا ہے اعلانیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ موقع اعلانیہ خرچ کرنے کا ہے، یہ موقع اعلانیہ خرچ کرنے کا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم تو مفتی اسد کو دھیرے سے دے دیں گے۔ نہیں بھائی، قرآن کہہ رہا ہے سرا وعلانیہ، اعلانیہ بھی خرچ کرو، پوشیدہ بھی خرچ کرو، جہاں جیسا موقع محل ہو وہاں خرچ کرو۔ لہذا اس پورے مجمع سے اب میں خاص طور پر مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اس حکم پر نقد عمل کرنے کے لیے کون کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ یقیناً میں اس بات پر ابھی نقد عمل کرتے ہوئے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنی اس پرانی مسجد کی تعمیر میں اتنا حصہ لے رہا ہوں۔ بتائیں اس مجمع میں کون ہے؟ ابھی جب ہمارے گھر کی، اپنے گھر کی بات آتی ہے، کئی لاکھ روپے لگا کے لوگ شاندار گھر بنواتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے جب اللہ کے گھر کی بات آتی ہے تو آواز لگایا جاتا ہے، پھر بھی لوگ کھڑے نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں یہ مال آپ کا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے خرچ کرنے کے لیے، اس لیے کھڑے ہو کے بتائیں کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ ہم پرانی مسجد کی تعمیر کے لیے، دیکھیے یہ مسجد جو یہاں تک تعمیر ہوئی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم اور آپ حضرات کی محنت سے ہوئی ہے۔ کچھ کام اور باقی ہے جو آپ کے سامنے ہے، ایسا نہیں ہے کہ مسجد کہیں اور ہے، پروگرام کہیں اور ہے، سامنے مسجد ہے، اور یہ پرانی عمارت آپ سے چیخو پکار کر رہی ہے کہ بھائی تعاون کرو تاکہ اس مسجد کا کام جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ تو اب کھڑا ہو کے ہمت کر کے بتائیں کہ کون ہے اس مجلس میں وہ بندہ جو کہے کہ ہاں اللہ تعالی نے مجھے نوازا ہے اور میں اس مسجد کو اپنے حلال مال سے اتنے روپے دیتا ہوں۔ کھڑے ہو کے بتائیں، پھر میں بات آگے کروں۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالی نے رسلہ والوں کو دین دنیا دونوں سے نوازا ہے۔ میں کوئی پردیسی آدمی نہیں ہوں کہ مجھے معلوم نہیں ہے اور میں ہوا میں تیر مار رہا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ اور اکثر اللہ کا فضل ہے مسجد کی تعمیر کی پروگرام میں یہاں حاضری ہوتی ہے، کئی لاکھ روپے چندے ہوتے ہیں۔ کھڑا ہو کے بتائیں، کھڑے ہو کے بڑی رقم پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم اس مسجد کو 1 لاکھ روپے دیں گے، 2 لاکھ روپے دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس خرچ پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی وعدے نہیں ہے، شادی بیاہوں پر لاکھوں کروڑوں کے لوگ خرچ کر رہے ہیں، اور پھر انہی لوگوں سے جب مساجد مدارس کے لیے، دین کے لیے مال مانگا جاتا ہے تو یہ کھڑے نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آپ کا اختیاری معاملہ ہے کہ آپ نے طے کر لیا کوئی بات نہیں ہم نہیں دیں گے، نہیں، آپ اللہ سے توبہ کریں، آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کی بس کی بات نہیں، فیضان محبت عام سہی عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ ہر ایک کے مال کو اپنے گھر کے لیے قبول کر لے، ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مال کو قبول کرے تو کھڑا ہو کے بتائیں کہ ہم اتنا بوری سیمنٹ، بالو یا جو ضرورت ہے، مفتی اسد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کھڑے ہو کے بتائیں۔ جب تک کچھ چندہ نہیں ہوگا میں اپنی بات آگے نہیں بڑھاؤں۔ کھڑے ہو کے بتائیں، مجھے اسی لیے بلایا گیا، مجھے تقریر کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا، تقریر تو خوب آدمی کرتا ہے، یہ تو چندے کے لیے کہ تھوڑی سی بات ہو جائے۔ شعراء بھی بیچارے اسی لیے آئے ہیں۔ آپ سوچیں کہ یہ لوگ اس کام کے لیے آئے ہیں اور آپ تعاون نہ کریں تو پھر کام کیسے ہوگا؟ پھر کام کیسے ہوگا؟ کام تو یہ ہے کہ یہاں پہ آج کم سے کم 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے چندہ ہو جائے، پھر یہ مجلس کامیاب ہے، پھر آپ کا آنا کامیاب ہے۔ تو کھڑے ہو کے بتائیں بھائی، مال نہیں، سیمنٹ، جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے، جو حیثیت ہے بتائیں، بتائیں کھڑے ہو کے۔ اچھا آپ نہیں بتا رہے تو پہلے ہم ہی بتا لیں تاکہ آپ کے اندر کچھ شوق پیدا ہو جائے۔
مجھے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ پہلے آپ بتائیں تو ہم بتائیں. تو چلیے انشاءاللہ مفتی صاحب آپ لکھے اس مسجد کو 5,000 روپے انشاءاللہ ہم دیں گے. 5,000 روپے آپ میرے طرف سے لکھ لیں, انشاءاللہ کل آپ کو پیسے مل جائیں گے. اب آپ بتائیں کھڑے ہو کے, اگر آپ کے اندر ضمیر زندہ ہے اور رسڑا کی لاج رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی کھڑے ہو کے بتائیں. اللہ نے جو مجھے حیثیت دی میں اس کے حساب سے لکھوا دیا. آپ کا مال کیوں ہے؟ کھڑے ہو کے بتائیں. ایک صاحب کھڑے ہیں وہاں 5,000. 5,000 روپے. نام کیا ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ. نام مفتی صاحب, نام بسم اللہ صاحب. 5,000 روپے. ماشاءاللہ. اور بتائیں کھڑے ہو کے, کھڑے ہو کے بتائیں. کتنا؟ 20,000 روپے. حافظ فرقان صاحب اللہ قبول فرمائے. 20,000 روپے. یہ ماشاءاللہ یاد رکھیں. ماشاءاللہ. 20,000 روپیہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. حافظ فرقت علی صاحب. جی آپ کا نام کیا نام مفتی صاحب؟ وہ دیکھیں ادھر. حیدر علی. کتنے؟ 5,000 روپے. لکھیے اللہ قبول فرمائے. بھائی ان کے پاس سے حافظ فرقت علی صاحب 20,000 نقد. ہاں کوئی بات نہیں, نقد ہے وہ بھی لائے, ادھار ہے وہ بھی مفتی صاحب لے لیں گے, اور اگر کوئی سامان دینا چاہے وہ بھی دیں, بس دیتے جائیں. آج اسی لیے آپ یہاں جمع ہوئے. جلدی بتائیں. اور بتائیں کون ہے اس مجلس میں وہ مرد خدا جو یہ کہے کہ ہمارے طرف سے جو ہے سب سے زیادہ 50,000 روپے, 1,00,000 روپے. کھڑے ہو کے بتائیں. 20,000 روپے سب سے زیادہ ابھی حافظ فرقت علی صاحب کی طرف سے آیا ہے. اور کھڑے ہو کے ہمت کریں, ارادہ کریں اور بتائیں یہ مال اللہ نے خرچ کرنے کے لیے دیا ہے. اور میں جو آیت پڑھ رہا تھا اللہ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے؟ سرم و علانیہ. آپ بتائیے کہ کیا یہ لوگ جو ابھی رات کو اعلانیہ خرچ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہے نہیں کر رہے؟ بے شک. اور پھر اللہ کا وعدہ ان کے لیے پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اللہ اس آیت میں آگے فرما رہا ہے کہ یہی لوگ جو 20,000 5,000 یہ دے رہے ہیں اور جو ابھی دینے کو سوچ رہے ہیں اور دیں گے انشاءاللہ, اللہ فرما رہا ہے 50,000 روپے. حاجی انعام الرحمن صاحب عرف ببلو صاحب کی طرف سے 50,000 روپے. اللہ قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. بھائی سبحان اللہ. حاجی صاحب کے اللہ زندگی میں, ان کے دکان میں, کاروبار میں, ان کے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے. آمین. یقیناً یہ قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ ہمارے مال کو قبول کر رہا ہے. کوئی اس مجلس میں محروم نہ رہے. میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کی حیثیت 10 روپے کی ہے, خدا کی قسم آپ کھڑے ہو کے 10 روپے لکھائے, اللہ اسے قبول کرے گا. بے شک. آپ کی حیثیت 1,000 کی ہے, 1,000 کھڑے ہو کے لکھائے, اللہ قبول فرمائے گا. جی پرویز قریشی صاحب کی طرف سے 10,000. اللہ قبول فرمائے. 50 بوری سیمنٹ. کیا نام؟ اشرف علی صاحب کی طرف سے 50 بوری سیمنٹ. اللہ ان کے مال کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ. ریاض احمد صاحب کی طرف سے, بھائی سنتے رہیں اور آپ سب بھی تیاری کریں جلدی سے جلدی. ریاض احمد صاحب کی طرف سے 1 ٹریکٹر بالو. لکھیں ماشاءاللہ. ریاض احمد صاحب کی طرف سے 1 ٹریکٹر بالو. اللہ قبول فرمائے. میرا آنا صحیح ہو گیا. آپ جلدی جلدی بتائیں, سب لوگ بتائیں. ہمارے دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں حافظ عارف جمال صاحب, اللہ نے انہیں بھی بہت نوازا ہے. ان سے بھی میری گزارش ہے کہ یہ بھی بتائیں. بے شک. ماشاءاللہ. 50 بوری سیمنٹ. اشرف علی. اشرف علی بتائیں بھائی, کھڑے ہو کے بتائیں, کھڑے ہو کے بتائیں, کوئی چھوٹے نہ. ڈاکٹر سراج صاحب کی طرف سے 10,000. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. صاحب جب تک 2-3 لاکھ نہ ہو جائے ہم اترنے والے نہیں ہیں. جلدی جلدی آپ لکھتے جائیں اور جوڑ کے بتاتے جائیں. جلدی بتائیں. آپ لوگ بھی بتائیں, ادھر وہ لکھ رہے ہیں, جلدی جلدی آپ. کیا نام ہے آپ کا؟ بتاتے جائیں بھائی, کھڑے ہو کے بتائیں, پیش کریں. ہاں ماں بہنیں بھی جو باتیں سن رہی ہیں اپنے زیورات کو. وہاں ایک صاحب اشارہ کر رہے ہیں. جی کتنا 100 بوری. 100 بوری. نعرہ تکبیر. بھائی 100 بوری سیمنٹ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بھائی آپ کے جذبے کو سلام ہے. کیا بھائی نام کیا نام؟ محمد عمران. 100 بوری سیمنٹ. اللہ اس
مرد کو قبول فرمائے، اس نوجوان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے ایسے جذبات ہوں، جو کھڑے ہو کے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر کے نام پر مال قربان کرے۔ اور بتائیں بھائی، کھڑے ہو جائیں۔ جی جی جی، ایک آدمی وہاں بیچ میں چلا جائے تو صحیح رہے گا، جی تاکہ صحیح سے نام وہ آ جائے، ورنہ لوگ۔ اور بتائیں بھائی، اور بتائیں۔ ریاض بھائی کلکتہ والے، راجو بھائی کلکتہ والے 5000 روپے، اللہ بیعت قبول فرمائے۔ اور بتائیں بھائی، اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، سب کی طرف سے آ جائے۔ رحمت بھائی 2000 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں بھائی، 5000 روپیہ، ماشاءاللہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ بتائیں جلدی جلدی بتائیں بھائی، نام بتائیں۔ اور بتائیں جلدی جلدی بتائیں۔ آفتاب عالم 5000 روپیہ۔ ماسٹر نوشاد صاحب کی طرف سے 10,000 روپے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ان کی زندگی میں خیر و برکت آفتاب عطا عالم فرمائے۔ 5000 لکھیے۔ آفتاب عالم 5000 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ اور بتائیں بھائی، ہر ایک بتائے، جتنی حیثیتیں بتائیں، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ بتاتے جائیں اور بولیں، اور بتائیں، اور بتائیں۔ 2000 روپے، 2000 روپے ان کا لکھیں۔ ماسٹر شاہد صاحب 2000 روپے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور بتائیں بھائی، جلدی جلدی بتائیں۔ آپ زیادہ سوچیں نا، یہ سوچنے کا وقت نہیں ہے، یہ تو خرچ کرنے کا وقت ہے۔ ہاں بتائیں، اور بتائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ بھائی یہ تو کرشمہ ہو گیا۔ ارے بھائی، اب تو آپ سب کچھ غیرت کر لیں کہ یہ بیچارے لاؤڈ اسپیکر والے یہ 5000 روپے لگاؤ بابو میڈیا صاحب، دکھائیے دنیا کو۔ اللہ بے انتہا قبول۔ مائک والے بھی جو ہے تعاون فرما رہے ہیں۔ چاہیے، کتنی بڑی بھائی بات سلام ہے، اللہ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ اور بتائیں بھائی، اور بتائیں، میڈیا والے کو بھی برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اور بتائیں، جلدی جلدی بتائیں، اور دیں۔ بائیں بازو، ماشاءاللہ۔ کیا نام؟ بہت اچھا۔ ذبیح اللہ صاحب کی طرف سے 10,000 روپے، اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین۔ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ یقیناً اس مال کے دینے پر اللہ کیا دے گا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، بے شک۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے۔ آپ آج دے رہے ہیں، خدا کی قسم کل اس کا اجر اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے، ان کا لکھیں جی، کتنا؟ مشیر صاحب 5000 روپے، مشیر صاحب ایسی میکینک۔ بتائیے، ہر طبقے کے لوگ آ رہے ہیں، اور آپ لوگ بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں بھائی مائک والے دے رہے ہیں، ایسی بنانے والے دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، اور آپ سب بیٹھ کے سوچ رہے ہیں ارے جلدی جلدی آپ بھی دیں۔ ہاں، یہ اسی چندے کے لیے جی۔ حافظ افروز صاحب 5000 روپے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے، حافظ صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ حبیب الرحمان صاحب 1000 روپیہ، ماشاءاللہ۔ شارق کچھ نظر آ رہا ہے پیچھے؟ ارشاد بھائی اور کومل 5000 روپے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اور بتائیں بھائی، اور بتائیں، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ جلدی جلدی لائیں، سب لوگ دے دیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کیا، اگر 100 روپے کی حیثیت ہے آپ 100 روپے لائیں، لیکن یہاں لائیں، دیں، لکھائیں۔ نقد ہے نقد دیں، نہیں ہے لکھا دیں، بعد میں دے دیں گے، مفتی صاحب لے لیں گے۔ آپ سب یہاں دیں، جو کچھ ہے لائے دیں، اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ کتنا ہوا مفتی صاحب؟ ارے وہ سب نقد ہے، انشاءاللہ سب دیں گے۔ جی کتنا ہے؟ نوشاد صاحب کی طرف سے 5000 روپے، اللہ ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی فضل الحق صاحب کی طرف سے 5000 روپے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ ان حضرات کی زندگیوں میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور بتائیں بھائی، اور بتائیں، جلدی جلدی لائیں، اور بتائیں،
دیکھیے آپ حضرات کی ہی کوشش، محنت، ہمت سے اللہ کا فضل ہے، مسجد شاندار تعمیر ہو گئی بے ہے۔ شک یہ تھوڑا باقی ہے، یہ بھی ہو جائے، بس تھوڑی سی ہمت اور کر لیں۔ بتائیں بتائیں بھائی، 100 بوری سیمنٹ کا جو نام تھا کیا تھا؟ مفتی صاحب لکھ نہیں پائے۔ محمد عمران، یہ کس محلے کے پوچھ رہے ہیں؟ رضوان مفتی صاحب کتنا؟ دیکھ لیجئے آپ۔ لکھا ہوا اور بتائیں بھائی، اور بتائیں، سیمنٹ بتائیں، بالو بتائیں، پیسے بتائیں، نقد ہو نقد دیں، ادھار، جو بھی بتائیں، جلدی جلدی بتائیں بتائیں۔ یاد رکھیں، ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ خرچ کریں گے تو پیسے کم ہوں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کے نام پر، اللہ کے دین پر خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ بے شک بے شک جی، انصاری جویلرز 10 بوری سیمنٹ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، لوگ خرچ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں خرچ کروں گا تو پھر پیسے اتنے کم ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ ارے یاد رکھیں، ان وعد اللہ حق، بے شک یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے، اور وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ دنیا سمجھتی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سود سے مال بڑھتا نہیں ہے، گھٹتا ہے، اور صدقات یعنی اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے اللہ مال کو بڑھاتا ہے۔ بے شک بے تو شک۔ اس لیے مال آپ کا بڑھے گا، گھٹے گا نہیں۔ آپ کھڑے ہو جائیں، عزم کریں، ارادہ کریں، بتائیں، ہاں بتائیں، اور بتائیں، اور بتائیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ قرآن میں فرما رہے، جی ان کا نام لکھیں، نسیم احمد صاحب 5100 روپے نقد، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک جگہ فرما رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں کے ذریعے اور اپنے جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو۔ یعنی خرچ کرو، جان دینے کی باری آئے تو جان دو، مال کی باری آئے تو مال دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کھڑے ہو کے اور بتائیں، ارادہ کریں۔ اور یہ مال جان ہمارا ہے بھی نہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان کو، مال کو جنت کے بدلے خرید دیا ہے۔ کچھ ہمارا نہیں ہے، جو کچھ ہے سب امانت ہے۔ محمد طارق صاحب 20,000، اللہ اس جوان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین، اس کے آمین۔ کاروبار میں برکت سبحان عطا اللہ، فرمائے، اس سبحان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ خاص طور پہ نوجوان طبقہ اپنا مال خرچ کر رہا ہے۔ اللہ ان نوجوانوں کی زندگیوں کو سلامت رکھے۔ آمین۔ ارے بھائی اور تو آپ لوگ بھی کھڑے ہوں۔ ریحان احمد 5,000 روپے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ اور کھڑے ہو بھائی، بتائیں بتائیں۔ ہاں، آج اگر آپ نے خرچ نہ کیا آپ ہمیشہ افسوس کریں گے، پچھتائیں گے، یاد رکھیں۔ بتائیں جی، محمد ندیم صاحب کون ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ اس نوجوان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ محمد ندیم 20 بوری سیمنٹ، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آمین۔ بھئی ہماری جو حیثیت ہے آج اللہ کے سامنے اعلانیہ ہم خرچ کریں، کیا معلوم اللہ آج کے اس خرچ کرنے کو قبول فرما کے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ بے شک۔ کھڑے ہو جائیں، بتائیں، جلدی جلدی بتائیں۔ ماسٹر سلیم صاحب 5,000 روپے، اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ جلدی جلدی آئیں، آپ آ جائیں گے ہم اپنی جگہ لے لیں گے، پھر شعراء کو آپ حضرات سنیں گے۔ جلدی آئیں بھائی، بتائیں اور بتائیں، جلدی جلدی آ جائیں، تشریف لائیں، سوچے نہیں، وقت کم ہے، ہاں جلدی آ جائیں۔
5,51 روپے کا چیک. ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ عتیق الرحمان. اللہ بے انتہا آپ کے چیک دینے کو قبول فرمائے اور اللہ ایسے ہی آپ کو جنت کا چیک عطا فرمائے. اور بتائیں, کھڑے ہو جائیں, جلدی آئیں. ہاں, اللہ آپ حضرات کو قبول فرمائے. جی نام بولتے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کے جذبات بھی بیدار ہوں. بے شک. جی نام بتاتے جائیں. محمد علی صاحب 5,000 روپے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے, ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور بتائیں بھائی, اور بتائیں. جی جلدی آئیں. محمد اسماعیل صاحب 5 بوری سیمنٹ. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. آمین. اور بتائیں بھائی, اور بتائیں, جلدی بتائیں. جی نام بولتے جائیں. شفیق اقبال صاحب ڈائمنڈ 5,000 روپے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. آمین. اور بتائیں. نقد 5,000 روپے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. اور بتائیں بھائی, یہ آپ حضرات سامنے بیٹھے ہوئے, آپ بھی تشریف لائیں, جو کچھ ہے خرچ کریں, دیں, آ جائیں, تشریف لائیں, جلدی آئیں. اچھا اب تھوڑی ایک بات سنیں, پھر آپ دیجئے گا. آپ نے غزوہ تبوک کا واقعہ سنا ہوگا. سنا ہے نہیں سنا ہے بھائی؟ تبوک کا جب موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے یہ کہا کہ مال جمع کرو. جیسے ابھی ہم مال جمع کر رہے ہیں, ایسے ہی کہا مال جمع کرو. تو حضرات صحابہ بڑھ چڑھ کے اس معاملے میں حصہ لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور سب کچھ جمع کر کے لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے, آپ بھی جا کر کے اپنے تمام ساز و سامان کو جمع کیا, 2 حصوں میں تقسیم کیا, آدھا حصہ لے آئے اور آدھا حصہ گھر چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں پوچھا, پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا, سوال کیا, اور سوال بھی دیکھے کیسا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ نہیں پوچھا عمر کیا لائے, یہ نہیں پوچھا کیا لائے, کیا پوچھا کہ عمر تم نے گھر پہ کیا چھوڑا. سوال آپ دیکھیں, یہ نہیں پوچھا کیا لائے, سوال آپ نے یہ کیا عمر تم نے گھر پہ کیا چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھدار آدمی تھے, ذہین آدمی تھے, سمجھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا منشا کیا ہے. فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ, آدھا مال لایا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا. جب ان کی بات پوری ہو گئی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ابو بکر تم نے گھر پہ کیا چھوڑا. اللہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا, کاش کی اس جواب کا کوئی اثر ہم سب کے دل میں بھی پڑ جائے. کیا جواب دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے؟ یا رسول اللہ, میں اپنے گھر پہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا, سب کچھ لا کے اللہ کے دین پر لگا دیا, سب کچھ لگا دیا. یہاں تک کہ بڑے مالدار صحابی تھے, بڑے تاجر تھے, لیکن حال یہ ہو گیا کہ کپڑے کی جگہ ٹاٹ آ گئے اور بٹن کی جگہ ببل کے کانٹے لگ گئے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے, اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ سب جان رہا ہے. جی وسیم احمد صاحب ممبر 5100 روپے. اللہ بے انتہا قبول فرمائے. افروز عالم بلیا, اچھا افروز عالم صاحب بلیا 2000 روپے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جناب ممتاز احمد صاحب 5000 روپے. اللہ ان کے دینے کو بے انتہا قبول فرمائے. سنیں اور آپ بھی اپنے جذبات کو بیدار کریں
کہ ایسے یہ دین ہم تک نہیں پہنچا، ایسے اسلام نہیں پہنچا، اس کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کچھ لگا دیا۔ حال یہ ہو گیا کپڑے کی جگہ ٹاٹ اور بٹن کی جگہ ببل کے کانٹے آ گئے۔ جی جمع کریں، ابھی پھر سب کا بول دیں گے۔ بٹن کی جگہ ببل کے کانٹے آ گئے۔ جو اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حال کو دیکھ رہا تھا، خدا پاک کی قسم وہ تم سب کی، ہم سب کی حالت کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا تھا کہ ابو بکر میرے نام پر سب لٹا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کے آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہا ہے ابو بکر نے یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، ابو بکر نے حال کیوں بنا رکھا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ابو بکر نے سب کچھ اللہ کے دین پہ لگا دیا ہے، اب اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس سے اس کا یہ حال ہو گیا۔ حضرت جبرائیل السلام گئے اور پھر آئے، اور آ کر کے حضرت جبرائیل السلام نے اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی ابو بکر سے معلوم کریں کہ ابو بکر اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر، اللہ تجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تو اپنے رب سے اس حال میں راضی ہے کہ نہیں، واہ! ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، کیا اللہ میرا نام لے کر پوچھ رہا ہے؟ کیا اللہ میرا نام لے کر پوچھ رہا ہے؟ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر، اللہ تیرا نام لے کر پوچھ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چیخیں نکل گئی، رونے لگے اور فرمایا، ابو بکر اپنے رب سے اس حال میں راضی ہے، ابو بکر اپنے رب سے اس حال میں راضی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے کہلوا بھیجا کہ جاؤ ابو بکر کو میرا سلام کہہ دینا، کہ یہ مقام افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق یہ یوں ہی نہیں ملا ہے، قربانی دی گئی ہے۔ جان کی باری آئی تو جان لگایا، مال کی باری آئی تو مال لگایا، پھر جا کے اللہ نے یہ مقام بنایا۔ اس لیے یہ وقت ہے خرچ کرنے کا۔ آپ حضرات بھی اپنی حیثیت کے اعتبار سے تشریف لائیں اور یہاں جو کچھ اللہ نے حیثیت دی ہے وہ پیش کریں۔ مفتی اسد صاحب نے مجھے جو وقت دیا تھا اس سے 5 منٹ زیادہ بھی ہو چکا ہے، اس لیے اب آخری گزارش کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ آپ میں سے جو ابھی بیٹھے سوچ رہے ہیں اور خیالوں کی دنیا میں وہ گم ہیں کہ دوں نہ دوں، ابھی دوں بعد میں دوں، نقد دوں ادھار دوں، کیا کروں، ان سے گزارش ہے کہ کہیں پھر یہ افسوس نہ رہ جائے کہ اللہ کے گھر کے نام پر آواز لگائی جا رہی تھی اور ہم لبیک نہ کہہ سکے، ہم محروموں میں شامل ہو گئے۔ آپ تشریف لائیں اور جلدی جو کچھ ہے پیش فرمائیں۔ آ جائیں بھائی، جلدی بتائیں۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ کچھ دینے کے لیے بول رہے ہیں، ایسے ہی بول رہے ہیں؟ کیا ہے؟ ایسے نہ بولیں، یہ دینے کا وقت ہے، مال دیں، آواز لگائیں، بولیں۔ ہاں یہاں ابھی جی اور بتائیں، بولیں بھائی، بتائیں، جلدی بتائیں۔ اللہ آپ سب کے دینے کو قبول فرمائے۔ اور بتائیں بھائی، جلدی بتا دیں، بتائیں بھائی۔ حافظ عارف جماعت صاحب نہیں بولے، ارے 5-10 ہزار روپے ہمارے دوست ہیں حافظ عارف جماعت صاحب رسڑا، اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں، ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ ہمارے حفظ کے زمانے کے ساتھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ 10,000 روپے اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ عرفان باورچی صاحب، دیکھیے اب آپ تو بیٹھ کے ماتم کریں، مائک والا بھی پیسے دے رہا ہے، اے سی بنانے والا پیسے دے رہا ہے، نوجوان پیسے دے رہے، اب تو عرفان باورچی صاحب بھی 50,000 روپے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ عرفان باورچی
سرزمین رسڑا، بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، سلام ہے بھائی باورچی کو، بہت اچھے، بہت مبارک، اللہ بہت۔ محمد ساحل 1100 روپے۔ اب تو رسڑا کے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو اب بیدار ہو جائیں کہ ایک باورچی جو واقعی بڑی محنت سے کھانے بناتا ہے اور پسینے بہاتا ہے، اور عرفان باورچی صاحب نے آپ سب کو یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو محنت اور خون پسینے کی کمائی کیسے اللہ کے نام پر لٹایا جاتا ہے۔ ایک کھانا بنانے والا باورچی جو آگ کے قریب ہو کے اور پسینے بہا کے کھانے بناتا ہے، آپ کھاتے ہیں، وہ بھی بیچارے 50,000 روپے اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی نسلوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کے اولادوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور بتا دیں جو دینا چاہتے ہیں اللہ دینے والوں کے دینے کو قبول فرمائے، جو ابھی رک کے دینا چاہتے ہیں ان کے بھی دینے کو۔ نفیس احمدی 1100، اللہ ڈرائیور صاحب اللہ قبول فرمائے۔ دیکھیے ڈرائیور صاحب بھی دے رہے ہیں، سب دے رہے ہیں، آپ سب دے کے جائیں، سب دے کے جائیں۔ اللہ آپ سب کے آنے کو، جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بے شمار فضیلتیں قرآن و حدیث میں وارد ہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے اس کو سناؤں، بس میں انہی چند باتوں پہ آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز اور نایاب انداز میں طرح طرح سے آپ کے جذبات کو چندے کے حوالے سے حضرت والا ابھار رہے تھے۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ مسجد حق نور کا مینار بنے گی، یہ مسجد حق نور کا مینار بنے گی، دنیا کے لیے باعث بیدار بنے گی، اور تم آج محبت سے تعاون تو کرو بس، تم آج محبت سے تعاون تو کرو بس، کل اپنی ہی بخشش کا یہ سامان بنے گی، کل اپنی ہی بخشش کا یہ سامان بنے گی۔ اس انداز سے آپ کے درمیان طرح طرح سے آپ کے جذبات کو ابھار کر کے مولانا نے چندے کا خوبصورت اور بہترین ماحول بنایا۔